بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے بچے کے احترام کے تربیتی اثرات کیا ہیں۔ یہ احترام بچوں کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ان کا زیادہ احترام کیا جائے۔ یہ احترام کم از کم 4 جہت سے تربیت میں مؤثر ہے۔ ایک انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور ہر انسان اپنے سے محبت کرتا ہے اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت میں سعی کرتا ہے۔ جس مقام پر بے عزتی اور بے حرمتی کا احساس کرے وہاں سے پرہیز کرتا ہے اور ان عوامل سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کے دلوں کی فطرت یہ ہے جب ان سے نیکی کریں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے برائی کرے ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر بچے والدین اور اپنے تربیت کرنے والوں سے اپنی بے احترامی کا احساس کریں تو پھر ان کی باتیں اور تعلیمات کی نہ صرف تربیتی اثرات ہوں گے بلکہ اس کے منفی اور برعکس نتائج ثابت ہوں گے۔ اس لیے ممکن ہے بچہ ان کا بغض اپنے دل میں رکھے اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم، بچے کا احترام اس کی سوچ پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور یہ اثر اس کے کردار میں نمایاں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کا کردار اس کی شناخت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں شناخت معمولاً ان ذرائع سے حاصل ہوتی ہے کہ دوسرے اس انسان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ البتہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی اپنے بارے میں بہت وسیع نگاہ ہے اور خود کو ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہیں، لیکن بچے جو ابھی تک خود کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تلقین اور تاکید بچوں کی شناخت اور رفتار و کردار کو تشکیل دیتی ہے۔ بلا شک و شبہ بچے اس بات کے تحت تاثیر قرار پاتے ہیں کہ دوسروں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس بنا پر اکثر انسان بالخصوص بچے خود کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے دوسرے ان کے بارے میں اپنی رفتار و کردار و رویوں میں اظہار کرتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں اسی شناخت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس مطلب کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ انسان ہمیشہ دلی اطمینان کے سراغ میں ہے اور یہ دلی اطمینان اور سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بیرونی رفتار و کردار اندرونی شناخت کے مطابق ہو۔ اس بنا پر معمولاً افراد کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے ذریعے حاصل کی گئی اپنی شناخت کے مطابق عمل کریں۔ اس صورت میں اگر بچے کے والدین اور تربیت کرنے والے اس کے ساتھ بے احترامی، حقارت اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سلوک کریں اور اسی زمانے میں اس کی شخصیت تشکیل پا رہی ہوتی ہے تو بچے کی شخصیت ذلیل، گھٹیا، وابستہ اور منفی صورت میں تشکیل پائے گی۔ اگر احترام اور عزت کے ساتھ پیش آیا جائے تو ان کی شخصیت باعزت، مستقل اور مثبت انداز میں تشکیل پائے گی۔ خود اپنے آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا کردار و رفتار سالم اور مثبت ہوگا۔ اسی بارے میں حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، جس کا نفس اور ذات اس کے لیے قابل احترام ہو تو وہ اپنی شخصیت کو گناہ کے ذریعے بے ارزش نہیں کرتا۔ یہ بھی مولا کا ارشاد گرامی ہے، جس کی ذات اس کے لیے قابل احترام ہو اس کی شہوات اور خواہشات اس کی نگاہ میں پست و ذلیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو عزت اور احترام نفس سے مالا مال ہو اس کے نزدیک دنیا بے ارزش ہو جاتی ہے۔ بعض نفسیات دان بھی انسانی فعالیت کا اصلی محرک اس میں حقارت اور عزت نفس کا احساس سمجھتے ہیں کہ معمولاً انسان کے اندر یہ احساس دوسروں کا اس کے ساتھ رویہ اور کردار اور رفتار کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے۔ اسی بارے میں ادلار کہتا ہے کہ انسان کی ہر قسم کی فعالیت میں اصلی اور اولین محرک 2 عامل یعنی حقارت کا احساس اور برتری طلب کرنے کا احساس ہے۔ اسی طرح نفسیات دان بہت ساری منفی رفتار اور اقدار کے خلاف کردار کو انسان میں شخصیت کی کمی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی رفتار و کردار معمولاً ان افراد سے سرزد ہوتی ہے جو عزت نفس کے نچلے درجے پر ہیں۔ میرس اپنی کتاب روان شناسی
اجتماعی میں لکھتا ہے کہ 1978 میں بروکنر اور ہولٹن کی تحقیقات کے مطابق جو انہوں نے ان افراد کے بارے میں انجام دی جو عزت نفس کے اعلیٰ اور نچلے مرتبے پر فائز تھے، یہ نتیجہ سامنے آیا کہ عزت نفس کے اعلیٰ مراتب پر فائز نچلے مرتبے والوں کی نسبت یہ نہ صرف کم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ ان کی نسبت اعصابی اور بے خوابی جیسے مسائل کا کم شکار ہوتے ہیں اور ان کی نسبت نشہ اور الکحل کا کم استعمال کرتے ہیں۔ بنابراین عزت نفس اور حقارت کے احساس کا شخصیت کی رفتار و کردار پر بنیادی اور قابل توجہ اثر ہے۔ بچوں کا احترام ان کی مثبت شخصیات کو تشکیل دینے اور ان کی عزت و نفس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ تیسری بات جو ہم نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزت اور احترام ایک ارزش اور قدر شمار ہوتی ہے۔ بچوں میں یہ ارزش اور قدر ایجاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یہ عملی طور پر سکھائی جائے۔ اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ اس طرح کی ارزش و قدر صرف موعظے اور نصیحت سے حاصل نہیں ہوتی، بچے کی بے احترامی اور شخصیت کی تحقیر کر کے بالکل ایسی تربیت نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوسروں کا احترام کرے اور ان کے حقوق کا لحاظ کریں۔ اسی بنا پر اگر پہلے والے دو افراد کو قبول نہ بھی کیا جائے تو صرف یہی ایک فائدہ کافی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا احترام ایک ہدف ہے جو تربیت میں اہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہدف ہے جو تربیت میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ہدف تک رسائی بچوں کا احترام کیے بغیر میسر نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے اس درس میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے بے احترامی سے اس کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے کہ جس بچے کی ہمیشہ سے بے احترامی کی گئی ہو اس سے کبھی بھی نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں حضرت امام علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، جس کی ذات اور نفس اس کے لیے ذلیل و خوار ہو جائے اس سے نیکی کی امید نہ رکھو۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا نفس اس کے لیے ذلیل و خوار ہو جائے اس کے شر سے امان میں نہ ہو رہو۔ اس کلی پہلو کے علاوہ روایات میں حقارت نفس کے خاص اثرات بیان ہوئے ہیں۔ اگر بچے کی تحقیر کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ حقارت نفس پر ختم ہوگی۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اگلے درس میں حقارت نفس کے بعد اثرات پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔